السلام علیکم، یہ کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے چاند بالیاں۔ انتہائی ہی اچھا ناول ہے، آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ چلے جی میں پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ حجاب کی منگنی کے بعد یہ پہلا رمضان تھا اور اس بار وہ بے حد خوش اس لیے تھی کہ عید کی شاپنگ کی کوئی فکر نہ تھی۔ جہاں باقی ساری لڑکیاں دن بھر کپڑوں کے فیشن اور نئے ڈیزائن ڈسکس کرتی، کبھی رنگوں پہ بحث چھڑ جاتی، فلاں رنگ میں نے لینا ہے، فلاں رنگ اس پر نہیں جچتا، فلاں رنگ مجھے پسند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کبھی چوڑیوں، مہندی کی خریداری کی باتیں وہ آرام سے سب کی سنتی اور پھر آہستہ سے کہہ دیتی، ہمیں تو کوئی فکر نہیں، پھپھو جانے ان کا کام۔ اور وہ جو کپڑے جوتوں کی ڈسکشن میں مغز ماری کر رہی ہوتی، ان کا دل چاہتا کہ حجاب کا سر پھاڑ دیں، لیکن ان کا غصہ بھی فضول تھا۔ اب حجاب ظاہر ہے منگنی شدہ تھی اور منگنی کے بعد تو ہر لڑکی کو عیدی سسرال سے ہی آتی ہے۔ بس حجاب کی اتنی سی غلطی تھی کہ وہ دن میں کوئی 50 بار یہ بات سنایا کرتی تھی، ہمیں تو کوئی فکر نہیں، پھپھو جانے اور ان کا کام۔ حجاب کی منگنی کچھ ہی عرصہ پہلے پھپھو کے بیٹے عمر سے ہوئی تھی۔ وہ کیونکہ اپنے گھر کی تمام لڑکیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے پھپھو نے اس کا انتخاب کیا، ورنہ انہیں اپنے دونوں بھائیوں کی تمام بیٹیاں بہت پیاری تھیں اور سب لڑکیاں بھی پھپھو کی بہت عزت کرتی تھیں۔ چاچو کی زرتاش اور عشا اور حجاب کی چھوٹی بہن اریبہ تقریباً بازار کے 3 چکر لگا چکی تھی اور ابھی تک ان کی عید کی شاپنگ مکمل نہ ہوئی تھی۔ کسی کی میچنگ جوتا نہیں مل رہا، کسی کو چوڑیاں، اور عشا نے تو حد کر دی تھی، خود کا خریدا جوڑا گھر آتے ہی اسے ناپسند ہو جاتا اور تیسری بار بدلنے پر دکاندار اور ماما نے جو سنائی وہ الگ۔ حجاب بے نیاز بنی ان کی سرگرمیوں سے کافی محفوظ ہوتی رہی اور اس کی لاپرواہی سے مسکراہٹ پر وہ سب جل کر رہ جاتی۔ اسی دوران پھپھو نے اطلاع دی کہ وہ آج شام حجاب کی عیدی لا رہی ہیں۔ سب لڑکیاں اپنے جوتے کپڑوں کے ٹکڑے چھوڑ تیاری میں لگ گئیں۔ گھر کی صفائی اور افطاری کا انتظام وقت تو درکار تھا، لیکن حجاب تو آج بھی مزے میں تھی۔ جہاں باقی سارا دن روزے کی حالت میں کاموں میں جتی رہی، اس نے سارا وقت خود کو بنانے سنوارنے میں لگا دیا، اور پھر جب پھپھو آئی تو سب لڑکیوں کو للچاتی نظریں بار بار ان کے لائے شاپنگ بیگز کے گرد ہی چکر لگاتی رہیں۔ افطاری کے بعد پھپھو نے سب کو جمع کر کے عیدی دکھانی شروع کی تو حجاب کا دل چاہا کہ سب کے بیچ اتنی دھمالے ڈالے، بھلے سب اس کو پاگل کہنے لگیں۔ پھپھو ہر چیز اچھے برانڈ کی لائی تھی، عید کا جوڑا، خصہ، جویلری، چوڑیاں، میک اپ، مہندی، یعنی عید کا مکمل پیکیج۔ ہائے، یہ منگنی کروانے کے کتنے مزے ہوتے ہیں، ہر چیز وقت پر مل جاتی ہے۔ حجاب نے انہیں پھر چڑھایا۔ پھپھو باقی سب بھتیجوں کی نقدی عیدی دیکھ رہی تھی، لیکن سب کی نظریں تو حجاب کی چیزوں پر تھی، جنہیں ہتھیانے کو وہ مکھن لگانے لگیں۔ یہ جوڑا تو تم پر بہت جچے گا، اور خصہ دیکھو تمہارے گورے پاؤں پر کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ لیکن آگے بھی حجاب تھی، سدا کی بھوکی کنجوس، جس کا اپنی عیدی ان سب میں تقسیم کرنے کا دور دور تک ارادہ نہیں تھا۔ اریبہ نے اس کی چوڑیوں اور پرفیوم پر قبضہ کرنا چاہا تو اس نے چیل کی طرح جپٹ کر اپنی چیزیں واپس لے لیں، اور اب ان تینوں نے فیصلہ کر لیا کہ حجاب کو سبق سکھانا ہے۔ حجاب اور عمر منگنی کے بعد بھی منگیتر کم کزن زیادہ تھے۔ منگنی کے بعد بھی دونوں کی فیلنگز میں کوئی چینج نہیں آیا تھا، لیکن آج گھر فون آیا تھا کہ اس کے بعد عمر کے دل میں ایک خاص جذبہ اپنی منگیتر کے لیے انگڑائی لے کر بیدار ہوا تھا۔ حجاب کا اس پر حق جتانا، اسے ناز دکھانا، خفا ہونا کتنا حسین احساس تھا، اور اس نئے احساس میں گھرا عمر اپنی نئی بنی محبوبہ پلس منگیتر کا ہر ارمان پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کی ایک ناراضی پر 1000 بار منانے کو تیار تھا، لیکن وہ ایسی ضدی اور ہٹ دھرم کہ نہ اسے کال کرتی، نہ کال سنتی، نہ کوئی میسج، اور نہ ہی کوئی میسج کا جواب دیتی۔ وہ ہر 12 سالیوں کی کال سننے اور میسج کے جواب دینے پر دج ہو کر رہ گیا تھا، اور وہ ٹھہری مست ملنگ، اپنی ہی خوشی میں خوش رہنے والی من موجی سی، دن میں کتنی بار کمرہ بند کر کے اپنی عیدی کی چیزیں نکال کر دیکھتی اور شدت سے عید کا انتظار کرتی جب وہ یہ ساری چیزیں پہنتی۔
बाकी लड़कियां आज फिर आखिरी बार बाजार गई थी और जब वापस आई तो ऐसे खुश जैसे कौन सा मेला लूट लिया हो या मुफ्त में कोई माल हाथ आ गया हो। ईद की हंसती मुस्कुराती सुबह हर तरफ खुशियों के रंग बिखेर चुकी थी। रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस सरीबा हिजाब ईशा और नजरताश चूड़ियों की कनक और मेहंदी की खुशबू। इनकी तैयारियां देखकर अब्दुल्ला और मोहित मुंह बसूर रहे थे। असल ईद तो लड़कियों की होती है, हम तो सादा सा शलवार कुर्ता पहन लेते हैं बस। तो क्या तुम लोगों को भी चूड़ियां पहना दें? अब्बू चाचू इनकी मासूमियत पर इन्हें छेड़ रहे थे। इनकी हंसी मजाक के दौरान ही पुप्पो आ गई, जहाँ बाकी सब लड़कियां इनसे मिलने को आगे भागी थी। हिजाब जल्दी कमरे में घुसकर एक दफा फिर अपनी तैयारी देखने को भागी। सफेद शलवार कुर्ते पर वास्कट पहने उम्र बेहद ज्यादा नजरे लग रहा था। इसकी मुतलाशी नजरें इधर उधर हिजाब को ढूंढ रही थी। ये मेरे घर की रौनक कहाँ है? पुप्पो ने सबसे मिलकर हिजाब को इधर उधर देखने के लिए नजरें घुमाई। आपके घर की रौनक वो आ गई, मामा ने हंसते हुए कहा। हिजाब ने पुप्पो पुप्पा को मुश्तरका सलाम किया और एक चटती सी नजर उमर पर डाली, जो बगैर उसे देखता न जाने इसके संगार में क्या तलाश कर रहा था। इसका इस तरह से देखना हिजाब को नर्वस कर गया। वो किचन की तरफ भागी। सब बातों में मशगूल हुए तो उमर नजर बचाकर खुसका। वो किचन में खड़ी कोल्ड ड्रिंक गिलासों में डाल रही थी और इसके हक में जा खड़ा हुआ। चांद वालियां कहाँ हैं? हिजाब इसके अचानक आने और इस बेतुकी सी बात पर बौखला गई। कौन थी चांद वालियां? वो हैरान हुई। क्या कमाल अदाकारी है, वही चांद वालियां जिनके लिए तुमने मुझसे खास तौर पर फरमाइश की थी। जानती हो, तुम्हारी फरमाइश पूरी करने के लिए 2 से 5 हज़ार लिए थे मैंने। अगर तुमने पहनी नहीं थी तो लेने की क्या जरूरत थी? उमर इसके कानों में छोटे छोटे कोके देखकर गुस्सा हो गया। इस दिन इसके पास सिर्फ 500 रुपये थे। इसके पास सिर्फ 500 रुपये थे। इसकी शॉपिंग वो कर चुका था, इसलिए अब्बू जी से पैसे लेने का कोई बहाना भी नहीं था। लेकिन हिजाब ने पहली बार किसी चीज़ की फरमाइश की थी तो वैसे दिलाने के लिए दोस्त से 5 हज़ार ले आया। इसका हैरत से मुंह वाह हो गया। मैंने कब फरमाइश की थी? अच्छा, अब बन रही हो? वो दो बदो बोला। वो जो तुमने अपनी बहन और कजन को कहा था कि ईद की चीज़ों में चांद वालियां नहीं हैं, जब तक चांद वालियां नहीं मिलेंगी मैं ईद की कोई चीज़ नहीं पहनूंगी। इसे अब सारी साजिश समझ में आ गई थी। तो तुम्हें इन तीनों ने कहा था? वो जैसे बेयकीन थी। उमर को लगा कि वो इस बात से वाकई लाइलम थी। हाँ, पूरे 5 हज़ार रुपये लिए उन्होंने। चांद वालियाँ बहुत महंगी होती हैं। तो कैसी लगी चांद वालियाँ जीजू जी? किचन के दरवाजे पर खड़े वो तीनों अपनी बालियाँ लहराते हुए बोली। तो वो जो आखिरी दिन शॉपिंग हुई थी वो लूट मार का सामान था। हिजाब चील की तरह हमलावर होने को लपकी और किचन काउंटर पर से जूस की बोतल उठाकर पीता उमर सालियों की शरारत पर दिल खोल कर हंसा था। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अल्लाह हाफिज़।